السلام علیکم، ویلکم ٹو مائی چینل سیڈ وائس۔ آج کی کہانی کا آغاز کروں گی اس خوبصورت دعا کے ساتھ۔ اے میرے پروردگار، ہم سب پر اپنی خیر کے دروازے کھول دے اور ہمیں ہر پریشانی اور مشکلات سے دور فرما، آمین۔ جو کہانی آج میں آپ کو سنانے والی ہوں، یہ کہانی بالکل سچی کہانی ہے۔ میری کوشش ہوتی ہے کہ میں آپ کو وہ کہانی سناؤں جو حقیقت پر مبنی ہو۔ تو چلے شروع کرتے ہیں آج کی کہانی۔ اس سوسائٹی کا سب سے خوبصورت اور عالیشان گھر تھا۔ اگر اس گھر کو محل کہا جائے تو بجا نہ ہوگا۔ لگتا ہے کہ جیسے بنوانے والے نے اپنی بھرپور توجہ اور پیسہ استعمال کیا تھا۔ مگر میں جب اس سوسائٹی میں آئی تو میں نے اس گھر کو ویران دیکھا۔ میرا دل چاہتا تھا کہ کاش یہ گھر میرا ہوتا۔ میں اکثر حمزہ سے کہتی، آپ مجھے بالکل ایسا ہی گھر بنوا دیں، بس یہی میری دلی خواہش ہے۔ حمزہ مسکرا کر وعدہ کر لیتے کہ ہاں انشاءاللہ ضرور، دعا کرو کہ میری پروموشن ہو جائے، اور میں مستقبل کے خوابوں میں کھو جاتی۔ اس سوسائٹی میں آئے ابھی مجھے ایک ماہ ہی گزرا ہوگا کہ اس مکان میں لوگ آ گئے۔ اب میں اس جستجو میں لگی رہتی کہ یہ کون لوگ ہیں، تاکہ میں ان سے مل کر اس گھر کو اندر سے دیکھ سکوں۔ میں نے حمزہ سے اپنا ارادہ ظاہر کیا تو انہوں نے ہنستے ہوئے کہا، ارے اس گھر کے علاوہ آپ کے ارد گرد اور بھی لوگ ہیں جو آپ کی توجہ چاہتے ہیں، کبھی سنجیدگی سے ہم پر بھی توجہ دے دے۔ میں نے پیار بھرے غصے سے اس کی طرف دیکھا۔ اچھا، اب آپ کو یہ غلط فہمی کب سے ہونے لگی کہ میں آپ کو اگنور کرتی ہوں؟ آپ کی جگہ، آپ کی اہمیت اور آپ کے پیار میں کیا کوئی حصے دار بن سکتا ہے؟ میں آہستہ آہستہ مسکرانے لگی۔ صبح حمزہ اور بچے جا چکے تھے۔ میں نے کچن سمیٹا، تب ہی ماسی آ گئی اور میں ٹیرس پر چلی آئی۔ قریب ہی بازار تھا اور اس وجہ سے کافی گہما گہمی رہتی تھی۔ چونکہ ٹریفک بھی اچھا خاصا ہوتا تھا اور مین بازار میں ہی میرا گھر تھا، یہ میرا روز کا معمول تھا کہ اکثر بچے سکول کے لیے یہاں سے پیدل گزرتے تھے۔ میں کچھ دیر کھڑے ہو کر اس گہما گہمی سے لطف اندوز ہوتی اور پھر اپنے کمرے میں آ جاتی تھی۔ تھوڑی دیر گزری ہوگی کہ ملازمہ نے بتایا، بی بی کوئی خاتون آئی ہیں اور آپ کا پوچھ رہی ہیں۔ میں نے انہیں ڈرائنگ روم میں بٹھا دیا ہے۔ اچھا چلو میں آتی ہوں۔ میں نے ہاتھ سے اپنے بال ٹھیک کیے اور ڈرائنگ روم میں پہنچی۔ خاتون کھڑی ہو گئی۔ السلام علیکم، میں نے سلام کیا اور اپنا ہاتھ آگے بڑھایا۔ خاتون بولی، ہم ابھی چند روز پہلے ہی یہاں شفٹ ہوئے ہیں۔ اوہ اچھا، وہ کارنر والے مکان میں خوش ہوتے ہوئے بولی، جی جی بالکل، کل دوپہر ظہر کے بعد قرآن خوانی اور میلاد ہے، آپ ضرور آئیے گا۔ وہ مسکرائی، بالکل جی میں ضرور آؤں گی، یہ تو میری دلی خواہش ہے کہ میں آپ کے گھر جاؤں۔ ماشاءاللہ آپ کا گھر بہت پیارا ہے اور بہت بہت مبارک ہو۔ میں نے خوش دلی سے مبارکباد دی۔ بہت شکریہ، جیتی رہیں۔ اس خاتون نے مجھے دعا دی۔ اچھا اب میں چلتی ہوں۔ خاتون اٹھنے لگی۔ ارے ایسے کیسے، آپ پہلی بار میرے گھر آئی ہیں۔ تب ہی ملازمہ چائے اور کچھ ناشتہ لے کر کمرے میں داخل ہوئی۔ میں قرآن خوانی میں جانے کے لیے کافی ایکسائٹڈ تھی اور مجھے کل کا انتظار بڑی شدت سے تھا۔ میں وقت سے پہلے ہی سارا بیگم کے گھر پہنچ گئی۔ وہ بہت ہی ملنسار اور انتہائی نفیس خاتون تھی۔ ان کی 2 بیٹیاں اور ایک بہو تھی جس سے انہوں نے مجھے ملوایا۔ لڑکیاں پڑھ رہی تھی اور بہو کے 2 بچے تھے۔ ان کے 2 بیٹے تھے جن میں ایک شادی شدہ اور ایک غیر شادی شدہ تھا، اور ان کے شوہر ایک سلجھے ہوئے انسان تھے۔ غرض کے یہ ایک دیندار اور آئیڈیل گھرانہ تھا۔ یہ لوگ خاصے کھاتے پیتے گھر کے لگتے تھے۔ ایک ایک کونا میں نے دیکھا۔ گھر جتنا باہر سے خوبصورت تھا اس سے زیادہ اندر سے ہی خوبصورت تھا۔ قرآن خوانی اختتام پر تھی کہ اچانک شور ہوا۔ ابا جی نماز پڑھ کر آ رہے تھے کہ سیڑھیوں سے گر گئے ہیں۔ بھاگ دوڑ مچ گئی۔ پتہ چلا بے ہوش ہیں اور خاصی چوٹیں آئی ہیں۔ دونوں بیٹے اور آپی فوراً ہسپتال لے کر پہنچے۔ عجیب افراتفری مچی ہوئی تھی۔ اللہ اللہ کر کے جب میلاد ختم ہوئی تو ہم سب اپنے اپنے گھر لوٹ آئے، مگر حشمت اللہ یعنی سارا بیگم کے شوہر معذور ہو گئے اور چند روز بعد ان کا انتقال ہو گیا۔ ایک حادثہ تھا جو گزر گیا۔ پھر ایک روز میں ٹیرس پر کھڑی تھی۔ میں نے دیکھا کہ ان کے گھر ایمبولینس کھڑی ہے۔ یا اللہ خیر، اب کیا ہوا؟ میں نے ان کی بیٹی کو فون کیا تو پتا چلا کہ ان کی بھابھی کچن میں گر گئی اور انہیں ہاسپٹل لے جا رہے ہیں۔ یا اللہ کرم کرنا،
وہ بیچاری تو حاملہ تھی۔ میں بہت ہی پریشان ہوئی۔ ان کے پیچھے میں بھی ہاسپٹل پہنچی۔ رات گئے ایمرجنسی میں رہ کر وہ سب کو روتا بلکتا چھوڑ کر سب سے دور چلی گئی۔ یا اللہ، ان چند مہینوں میں یہ کیا ہو گیا؟ ان لوگوں پر ایسی آفت کیوں آن پڑی ہے کہ ایک کے بعد ایک حادثات، لیکن کسی نے شاید اس پر توجہ نہ دی۔ میرے ہسبینڈ بولے، مہک مجھے لگتا ہے کہ یہ مکان ان لوگوں کو راس نہیں آ رہا، لگتا ہے اس مکان میں کوئی گڑبڑ ہے۔ میں کچھ دیر تک حمزہ کی بات پر غور کرتی رہی، پھر اقرار میں گردن ہلائی۔ ہاں، مجھے بھی ایسا ہی لگتا ہے کہ آپ سچ کہہ رہے ہیں۔ پے در پہ ہونے والے واقعات سے مجھے بھی یہی لگ رہا ہے کہ اس مکان میں کوئی گڑبڑ ہے۔ اللہ پاک اب ان لوگوں پر کرم فرمائے کہ اب ایسا کوئی حادثہ نہ ہو۔ بچوں کے ایگزام سے فارغ ہو کر ایک روز میں سارا بیگم کے ہاں چلی گئی۔ اچانک ہی ان کی بچیاں بولی کہ بہت دنوں بعد آئی ہیں بھابھی۔ ہاں بھائی، کچھ مصروفیت زیادہ ہو گئی تھی، کبھی تم لوگ بھی آ جایا کرو امی کو لے کر، میں نے کہا تھا۔ تو سارا بیگم بولی کہ انشاءاللہ ضرور، کیوں نہیں۔ اچانک باتوں ہی باتوں میں سارا آپی اپنی آپ بیتی سنانے لگی کہ یہ ان کی لو میرج تھی۔ دونوں کے والدین کی ناراضگی کے باوجود ان دونوں نے شادی کر لی اور ہندوستان سے پاکستان آ گئے۔ ان دونوں کا کوئی بھی رشتہ دار پاکستان میں نہیں تھا، اور جو ہندوستان میں تھے ہمیشہ کے لیے ایک دوسرے کو بھول گئے تھے۔ یہ سن کر مجھے بہت تکلیف ہوئی۔ میں نے کہا کہ آپ خود کو تنہا نہ سمجھیں، میں اور حمزہ آدھی رات کو بھی حاضر رہیں گے اگر آپ کو کسی چیز کی ضرورت پڑے تو۔ انہوں نے آگے بڑھ کر میرے سر پر شفقت سے ہاتھ رکھا اور بولی کہ جیتی رہو بیٹا۔ میں کچھ دیر بیٹھ کر اپنے گھر آ گئی۔ میں نے یہ سب حمزہ کو بتایا تو انہوں نے بھی افسوس کیا۔ اب ہمیں ان لوگوں سے انسیت ہو گئی تھی۔ دن مہینے اور سال میں گزرتے رہے اور ازل سے یہ کام ختم ہی نہ ہوتے تھے۔ یہی ڈیوٹی ہے، ایک دوسرے کا تعاقب کرنا اور ایک دوسرے کے پیچھے بھاگنا۔ سارا بیگم کو اس گھر میں آئے دوسرا سال تھا۔ آپ ہی اکثر روتی رہتی اور بہت اداس رہتی اور اپنے بچھڑنے والوں کے غم میں گھل رہی تھی۔ ایک روز چھٹی کا دن تھا اور حمزہ گھر پر تھے۔ سارا آپی کی بیٹی سائمہ کا فون آیا تو اس نے روتے ہوئے بتایا کہ بھابھی، آپ اور بھائی جلدی گھر آ جائیں، امی کو پتہ نہیں کیا ہو گیا ہے۔ جب ہم وہاں پہنچے تو آپی کی حالت بہت خراب تھی۔ وہ بہکی بہکی باتیں کر رہی تھی، گھر سے باہر بھاگنے کی کوشش بھی کر رہی تھی۔ ان کی آنکھوں میں وحشت اور چہرے پر بہت ہی کرختگی تھی۔ حمزہ نے انہیں دیکھتے ہی کہا، شہاب، تم فوراً کسی عامل کا بندوبست کرو، آپی کی حالت ٹھیک نہیں ہے۔ لیکن بھائی، ہم انہیں ہاسپٹل لے کر چلتے ہیں۔ یار، یہ ہاسپٹل کیس نہیں ہے۔ مجھے اچانک یاد آیا کہ میں نے اپنے بھائی کو فون کیا اور ایک پیر صاحب امی کے گھر کے پاس رہتے تھے۔ میں نے ارسلان کو کہا کہ ان کو لے کر فوراً یہاں پہنچو۔ کچھ دیر کے بعد جب آپی کی حالت سنبھلی تو پھر حمزہ نے کہا، پیر صاحب پلیز حساب لگا کر دیکھیں کہ اس مکان میں کوئی گڑبڑ تو نہیں۔ جب سے یہ لوگ یہاں آئے ہیں کوئی نہ کوئی المناک حادثہ ہو رہا ہے۔ پیر صاحب نے اقرار میں سر ہلایا اور کافی دیر تک پڑھتے رہے۔ ان کی آنکھیں بند تھی اور چہرہ ایک دم سرخ ہو گیا تھا۔ ان کا جسم ہلکا ہلکا لرزتا رہا۔ وہ دانت بھینچ رہے تھے اور ان کی کیفیت بہت زیادہ غصے کی تھی۔ کیا کہا؟ یہاں سے نہیں جاؤ گے؟ تمہیں جانا پڑے گا، یہ میرا حکم ہے۔ نہیں، ہم نہیں جائیں گے۔ عجیب سی آوازیں گھر کے چاروں کونوں سے آنے لگی۔ اگر نہیں جاؤ گے تو رہو، مگر ان لوگوں کو نقصان مت پہنچاؤ۔ ان لوگوں نے تمہارا کیا بگاڑا ہے؟ انہوں نے ہماری جگہ پر قبضہ کیا ہے۔ ہم یہ برداشت نہیں کر سکتے کہ کوئی ہماری جگہ پر قبضہ کرے۔ ٹھیک ہے، میں تم سے بعد میں نمٹ لوں گا، ابھی میں انتظام سے نہیں آیا۔ بہتر یہی ہے کہ تم باز آ جاؤ اور اب ان لوگوں کو بالکل تنگ نہیں کرنا۔ اور پھر پیر صاحب کل آنے کا وعدہ کر کے چلے گئے، کیونکہ وہ سمجھ گئے تھے کہ کام بہت مشکل ہے اور کل تیاری سے آئیں گے۔ پیر صاحب کے آنے سے وہ مخلوق محتاط ہو گئی۔ وہ وقفے وقفے سے ایک انسانی جان لے رہے تھے اور اب وہ بہت غصے میں آ گئے تھے، انتقام کی آگ میں مچل رہے تھے۔ آپی کی طبیعت اچانک پھر بگڑی۔ آدھی رات کا وقت تھا۔ بچوں نے ایمبولینس منگوائی اور ہاسپٹل لے گئے۔ پیچھے 2 گاڑیاں گھر سے نکلی اور ساری فیملی ہاسپٹل روانہ ہو گئی۔ ہاسپٹل پہنچنے سے پہلے ہی ایک روڈ ایکسیڈنٹ میں ساری فیملی ہمیشہ کے لیے اس دنیا سے چلی گئی۔ ایمبولینس میں شہاب اور حمزہ تھے۔ ڈاکٹروں کی پوری ٹیم آپی کے ارد گرد تھی، لیکن کسی کو بھی مرض سمجھ میں نہ آیا۔ چند لمحوں بعد آپی بھی اپنے پیاروں سے جا ملی۔
شہاب جب ماں کی ڈیڈ باڈی لے کر گھر پہنچا تو پتا چلا کہ سب ہی ہاسپٹل گئے ہوئے ہیں۔ انہوں نے وہاب کو کال ملائی تو جواب کسی اجنبی نے دیا کہ آپ کی فیملی ایک روڈ ایکسیڈنٹ میں ہلاک ہو چکی ہے اور کوئی بھی نہ بچ سکا۔ شہاب کے ہاتھ سے موبائل گر گیا اور وہ بے ہوش ہو گیا۔ حمزہ نے اسے تھاما اور اسے بتایا کہ فلانے ہاسپٹل میں تمہاری فیملی کی لاشیں ہیں۔ شہاب کی گردن بھی ایک طرف ڈھلک گئی۔ اف اللہ، یہ کیا ہو گیا؟ آنن فانن ایک بھرا گھر نشت و نابود ہو گیا۔ اتنا خوبصورت محل خونی محل میں بدل گیا۔ جہاں زندگی تھی وہاں موت ہی موت اور ہر طرف لاشیں تھی۔ کوئی کسی پر رونے والا نہیں تھا۔ جہاں رونقیں تھی وہاں اب ویرانیاں تھی۔ اتنے بڑے گھر اور اتنا قیمتی ساز و سامان، لیکن کوئی وارث نہیں تھا۔ نام و نشان صفائے ہستی سے مٹ گیا۔ یہ دنیا ہے اور یہ زندگی ہے، یہ دولت اور یہ جائیداد، بنگلے اور یہ آسائشیں، مال و زر، اعلیٰ گھر اور عمدہ ساز و سامان، اور یہ اس وقت تک آپ کی ہے جب تک آپ زندہ ہیں۔ سانسیں بند ہو جائیں، ادھر آپ ہمیشہ کے لیے 2 گز مٹی میں چلے گئے۔ یہ گھر، اندھیری کوٹری آپ کی آخری آرام گاہ ہے۔ میں نے بھی آپ ہی کے اس محل نما مکان جیسے مکان کی چاہ کی تھی۔ میری زندگی کی سب سے بڑی خواہش تھی، لیکن اب میرا ارادہ بالکل بدل گیا۔ اس گھر کے مکین کیسے اس گھر کی بھیٹ چڑھ گئے؟ وہاں پر رہنے والے جنات نے گھر کا ایک فرد بھی زندہ نہ چھوڑا، اور وہ کیسے اس دنیا سے رخصت ہو گئے کہ ان کو آخری آرام گاہ پر پہنچانے والا کوئی اپنا نہ تھا۔ آج بھی جب میں اس گھر کو دیکھتی ہوں تو میں سوچتی ہوں کہ یہ ظاہری خوبصورت گھر کتنا بدصورت اور خونی تھا، کہ کتنی قیمتی جانیں لے گیا، اور مجھے اس گھر سے شدید نفرت ہو گئی تھی۔ اب یہ گھر سرکاری تحویل میں تھا اور وہاں پر وہی ویرانی، وہی گپ اندھیرا اور وہی خاموشی اور وحشت تھی۔ مجھے امید ہے کہ میرے سامعین کو آج کی کہانی پسند آئی ہوگی۔ اگر آپ کو یہ کہانی اچھی لگی ہو تو میرے چینل سڈ وائس کو ضرور سبسکرائب کریں۔ میں انشاءاللہ کل ایک نئی کہانی کے ساتھ حاضر ہوں گی۔ تب تک کے لیے اللہ حافظ۔